بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم فاستبقوا الخیرات۔ محترم حاضرین اور دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، رمضان کا یہ مقدس مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا یہ دوسرا عشرہ بھی کل ختم ہونے کو ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ آخری عشرے میں داخل ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اس مہینے میں نماز، روزہ، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ اور خیرات، ان تمام اعمال کی انجام دہی پر بندہ اپنے رب سے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ خصوصاً بڑا اہمیت کا حامل عشرہ ہوتا ہے۔ اگر ان 20 دنوں میں، شروع کے 20 دنوں میں تھوڑی سی اگر کمی کوتاہی رہ بھی گئی، غفلت کے اگر ہم شکار ہو گئے عبادات کے انجام دہی میں، تو آخری عشرے میں کم از کم انسان کو بالکل چاق و چوبند ہو جانا چاہیے۔ آخری عشرے میں انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے ساری چیزوں سے آزاد کر لے اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ رب العالمین کے ذکر میں، اس کی عبادت میں انسان گزارے۔ اب دیکھیے کہ جب کوئی ایگزام ہمیں فائٹ کرنا ہوتا ہے، جب کوئی ایگزام ہمیں دینا ہوتا ہے، تو انسان ایگزام سے قریب جب پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی اپریل کا مہینہ، مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، مئی میں ایگزام شروع ہوگا، 5 مئی 10 مئی سے، تو انسان فطری طور پر اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی امتحان سے کچھ قریب آ جاتا ہے، 5 دن 10 دن ہفتہ دن کا جب وقت رہتا ہے، تو انسان اپنی ساری ضروریات کو، جو غیر ضروری چیزیں ہیں جن کو انسان بعد میں بھی کر سکتا ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور پورا فوکس پڑھائی پر کرتا ہے، تاکہ ایگزام میں انسان اچھا سے اچھا مارکس لا سکے، اچھا نمبر لا سکے۔ بعین ہی رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، ہم اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں، سب کچھ کرنے لگتے ہیں، اس میں تیزی آ جاتی ہے۔ لیکن جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس میں انسان کو اور زیادہ نشیط ہو جانا چاہیے، چاق و چوبند ہو جانا چاہیے کہ یہ رحمت والا مہینہ، یہ بخشش والا مہینہ، یہ غفران کا مہینہ، یہ انعام و اکرام کا مہینہ اب ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اب جو کمی بیشی رہ گئی ہے، اس آخری عشرے میں ہم اس کو پوری کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی کرا لیں اللہ رب العالمین سے، توبہ کر لیں، اور اللہ رب العالمین کے اجر کے ہم مستحق ہو جائیں۔ اور یہ مہینہ آپ جانتے ہیں کہ آواز لگانے والا لگاتا ہے رمضان کے شروع ایام میں ہی، کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل،
اے خیر کے طلبگار، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھو، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائیوں میں لت پت انسانوں، اور اے اپنی بد نصیبی میں جینے والے لوگوں، رک جاؤ، برائیوں کو چھوڑ دو، ترک کر دو برائیوں کو۔ تو یہ آخری عشرہ، آخری 10 دن جو ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس قدر محنت اور مشقت کے ساتھ عبادات کو انجام دیا کرتے تھے، اس قدر محنت کے ساتھ کہ ما لا یجتہد فی غیرہ، ویسا مجاہدہ اور ویسی کوشش دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت وہ بھی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر مئزرہ، اللہ، جب آخری عشرہ، آخری 10 دن جب رمضان کا آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ شذ مئزرہ، اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، بالکل ایک دم ایکٹیو موڈ میں آ جاتے تھے کہ اب اس 10 دن میں ہم کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، کوئی غفلت میں ڈال نہیں سکتا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے، جتنی زیادہ ممکن ہو سکے ہم عبادت کریں گے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور راتوں کو جگتے تھے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، اور خاص طور سے وہ گارجین حضرات جو راتوں میں لمبا قیام تو کرتے ہیں، تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث اور اس عمل سے درس لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر ہی صرف اکیلے عبادت کرنے کے قائل نہیں تھے۔ یہ حدیث ہمیں بتلا رہی کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، ان کو بھی بیدار کرتے تھے، اور ان کو بھی ایکٹیو موڈ میں لایا کرتے تھے کہ آپ لوگ عبادت کیجیے۔ ہم پوری رات نماز پڑھتے ہیں، بچے ہمارے جوان بچے غفلت کی نیند سو رہے ہیں، پوری رات برباد کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمارا اپنا برانڈ باقی رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس عبادت کو آپ خود انجام دیں اور آپ کے گھر والے اس عبادت سے غافل رہیں، تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی ہم اس کے لیے، عبادت کے لیے جو نہیں ابھارتے رہیں۔ یہ آخری عشرہ، اس میں بعض عبادتیں ہیں جیسے اعتکاف، چونکہ کل سے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، جو لوگ بیٹھنے کے خواہاں ہیں کل ان کو بیٹھ جانا ہے۔ اس مناسبت سے میں اس مسئلے کو آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس آخری عشرے میں اعتکاف کا مہینہ، اعتکاف میں انسان بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ کان یعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال اعتکاف نہیں کیا، قضا کیا، اس میں اعتکاف کو کب رمضان میں اعتکاف نہیں کیا تو پھر شوال کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا کی۔ اور اعتکاف کے حوالے سے ہمیں چند مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اعتکاف انسان کہاں کرے؟ اعتکاف کے لیے مسجد ہی سب سے بہتر جگہ ہے، بنیادی جگہ مسجد ہی، مسجد کے علاوہ کہیں ہم اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا کہ لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، وانتم عاکفون فی المساجد، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اعتکاف کرے تو مسجد میں کرے،
کیا عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں گی یا اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی؟ تو اس مسئلے کو پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد میں مشروع ہے۔ اگر مسجد میں انتظام ہے، ایسی مسجد جہاں عورتوں کے اعتکاف کرنے کا انتظام کیا گیا ہے، تو عورتیں اس مسجد میں اعتکاف کریں گی، ادروائز ان کے اوپر اعتکاف نہیں ہے، ان کے اوپر اعتکاف نہیں ہے۔ اگر وہ گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف یہ عمل ہے، اور وہ عمل اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ جس عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت سے جس چیز کا ثبوت نہ ملتا ہو، پھر اس عمل کے کرنے پر اللہ کے ہاں کوئی اس کا اجر نہیں ہے، بلکہ انسان ایک نئی چیز کے ایجاد کرنے میں گناہ گار ہوگا۔ تو یاد رکھیے، عورتوں کے لیے اگر مسجد میں اعتکاف کی گنجائش ہے اور انتظام ہے تو عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں گی، اور اگر انتظام نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر کوئی اعتکاف نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوں گی۔ مرد حضرات کو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ مرد حضرات جب اعتکاف میں بیٹھیں تو انہیں چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت آپ کر رہے ہیں تو آپ 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں، مغرب کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد رات آپ مسجد میں گزاریں، اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ اپنے معتکف میں داخل ہو جائیں جو آپ کے اعتکاف کی جگہ ہے۔ دوران اعتکاف معتکف کو چاہیے کہ وہ گپ شراپے سے، گپ کرنے سے، دنیا کی باتوں میں پڑے رہنے سے، سستی اور کاہلی، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ اگر اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں، اس کی تحلیل میں، اس کی تحمید میں، اس کی تقدیس میں، قرآن کی تلاوت میں، نوافل کی ادائیگی میں، سجدوں میں، ان ساری چیزوں میں آپ کا وقت گزرے، تاکہ آپ اپنے رب کو منا سکے، آپ کے اندر گناہوں پر ندامت کا آنسو بہانے کا جذبہ پیدا ہو سکے، اور آپ تنہائیوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو یاد کر سکے۔ آپ جب تنہائیوں میں رہیں تو دنیا سے آپ کے اندر کٹنے کا جذبہ پیدا ہو، دنیا کی محبت اور اس کی لالچ آپ کے دلوں سے ختم ہو۔ یہ اعتکاف کا مطلب ہے۔ اعتکاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کے سارے مسائل کو آپ مسجد میں لے کر کے آ گئے اور ساری ڈیلنگ آپ مسجد سے بیٹھ کر کے کر رہے ہیں، نہیں۔ تو پھر ایسے اعتکاف سے بہتر ہے کہ آپ باہر رہیں۔ اعتکاف کی حالت میں اگر آپ ہیں تو آپ کسی مریض کی عیادت کرنے اس کے گھر نہیں جا سکتے۔ آپ اگر اعتکاف کی حالت میں ہیں تو کسی نماز جنازہ میں آپ شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ نماز جنازہ اگر دوسری جگہ ہو رہی ہو، مسجد میں اگر نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن تدفین میں آپ شامل نہیں ہو سکتے ہیں، قبرستان آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی مسجد میں پیشاب پاخانے کا نظم ہے، سب کچھ ہے ٹھیک ٹھاک، تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے تو بوقت ضرورت آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن باہر میں آپ کسی سے کسی طرح کی کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ کیا مسجد میں بیٹھ کر کے اعتکاف کی حالت میں ہم موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں؟ سوشل نیٹ ورک کا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ آپ اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے آپ سوشل نیٹ ورک کھولیے گا، انٹرنیٹ کی دنیا میں جیسے آپ انٹری ماریے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو بےہودہ تصویریں اور بےہودہ چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی، پھر اس سے آپ کا اعتکاف متاثر ہوگا۔ تو سوشل نیٹ ورک تو بالکل بند ہی کر دینا ہے۔ براہ مسئلہ کالنگ کا، کوئی بہت ایمرجنسی چیز، بہت اہم چیز جس کی بنیاد پر آپ کا کوئی بہت بڑا معاملہ بگڑ سکتا ہے، آپ کے بچوں کا معاملہ بگڑ سکتا ہے، تو بقدر ضرورت آپ موبائل پر گفتگو کر سکتے ہیں، بقدر ضرورت۔ اب یہ نہیں کہ اب دوست یار کو فون ملا دیا اور پوری رات بیٹھ کر کے اس سے گپ لڑا رہے ہیں، تو یہ نہیں، اس طرح کے اعمال سے بھی بچنا ہے، شور ہنگامہ اور ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ تو یہ اعتکاف کا ہمیں تب جا کر کے فائدہ ملے گا اور اعتکاف ہمارا درست ہوگا۔ اس لیے اور معاشرے کے سارے لوگوں کو چاہیے کہ
اعتکاف کے حوالے سے لوگوں کے اندر بیداری پیدا فرمائے اور اس سے لوگوں کو جو نہیں اس بات پر ابھارے کہ وہ مسجد میں معتکف ہو جائے اور اللہ کی عبادت میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اعتکاف کرنے والے کا دل درست ہوتا ہے، اس کے دل کی اصلاح ہوتی ہے، اور اس کے عادت طبیعت ان ساری چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور پھر اس شخص کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سنت سمجھ کر اعتکاف میں بیٹھنے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سنت سمجھ کر کے اگر ہم بیٹھ رہے ہیں تو پھر یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی ایک علامت ہے، اور انشاءاللہ جب ان چیزوں سے آپ کے اندر محبت پائی جائے گی تو آپ اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح سے اعتکاف کرنے والا شخص جب مسجد میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو شب بیداری اور شب بیداری کا جو مادہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تہجد پڑھنے کی عادت پڑتی ہے، اور راتوں کو جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ذکر و اذکار کرنے کی عادت بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس وقت انسان جب عبادت میں لگتا ہے دنیا سے الگ ہوتا ہے، دکھاوا اور ان ساری چیزوں سے پاک ہوتا ہے، اور پھر اس وقت ایک عجیب لذت اور چاشنی محسوس کرتا ہے اپنی عبادت میں، جس کی وجہ سے اس کی عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں اعتکاف کے حوالے سے جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس عمل کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، سنت کے مطابق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق، اور جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھیں اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان کے تمام اعمال کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ان کے چاہنے والے، ان کے محبین کے حق میں اور عام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔